السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون۔ اس سے پہلے الذین یؤمنون بالغیب کی تفسیر کی گئی تھی۔ آج الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة یعنی اقامت صلاۃ پر بحث کی جائے گی کہ متقیوں کی جو دوسری صفت اس میں بیان کی گئی ہے وہ صفت یہ ہے کہ متقی لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز کی اہمیت قرآن کریم میں جگہ جگہ بتائی گئی ہے، اور نماز کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی کئی ساری مروی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر خاص طور پر اس وقت جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نماز یعنی نماز کا خیال رکھنا اور جو آپ کے ماتحت ہیں ان کا خیال رکھنا۔ تو آج امت مسلمہ سے یہ دونوں چیزیں ناپید ہو چکی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ تو نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بتائی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم امت مسلمہ ہو کر کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہو کر کے اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ٹھنڈک نہیں پہنچا رہے ہیں۔ ظاہر سی بات اگر ہم نماز چھوڑ دیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها اقام الدین ومن هدمها هدم الدین، کہ نماز قائم کرو، کہ الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے، فمن اقامها اقام الدین، کہ جس نے اس کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے نماز کو قائم نہیں رکھا اس نے دین کو قائم نہیں رکھا۔ تو اسی طریقے سے ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دی گویا کہ اس نے کفر والا عمل کیا۔ اسی طریقے سے کئی ساری حدیثیں ہیں جس میں نماز پڑھنے کی بھی فضیلتیں بیان کی گئی اور نماز نہ پڑھنے والوں کے سلسلے میں وعید بیان کی گئی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کا اہتمام کریں۔ یہاں پر جو بات بتائی گئی ہے کہ یقیمون الصلاۃ، اقامت کے معنی جو ہے کسی چیز کے کھڑے کرنے یا اس طرح سیدھے کرنے کے ہیں کہ اس میں کوئی ٹیڑھا پن باقی نہ رہ جائے۔ تو اس میں جو آیت بتائی گئی ہے کہ فرمایا وہ نماز قائم کرتے ہیں، یہ نہیں کہا ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں۔ قرآن نے نماز کے لیے قائم کرنے کا لفظ استعمال کر کے ایک ہی ساتھ کئی حقیقتوں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ نمبر ایک، پہلی چیز جس کی طرف یہ لفظ متوجہ کرتا ہے وہ نماز میں اخلاص ہے، یعنی صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے پڑھی جائے، کسی اور کو اس میں شریک نہ کیا جائے۔ اس کے اندر سیدھے کرنے کا جو مفہوم ہے تو یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس وقت تک نماز یا اس وقت کے پورا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ ہی کے لیے نہ پڑھی جائے، کیونکہ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے یہ حقیقت وضاحت کے ساتھ بیان کر دی ہے کہ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، یعنی اسی کی طرف اپنے رخ کرو ہر مسجد کے پاس اور اسی کو پکارو، اسی کے لیے اطاعت کو خاص کرتے ہوئے، مخلصین لہ الدین، اسی کے لیے اطاعت کو خاص کرتے ہوئے۔ تو یہیں سے یہ بات بھی نکلی کہ نماز میں رخ کس کی طرف کرنی چاہیے؟ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، کیونکہ وہی توحید اور اخلاص کا کیا ہے؟ مرکز بھی ہے۔ دوسری چیز جس کی طرف یہ لفظ اشارہ کرتا ہے وہ نماز کے اصل مقصود پر دل کو پوری طرح جمانا ہے۔ نماز کا اصل مقصود ذکر الہی میں خشوع و خضوع ہے۔ اگر آدمی اس چیز سے غافل ہو کر نماز پڑھے تو یہ نماز کو قائم کرنے نہیں بلکہ جو ہے نماز کو قائم کرنا نہیں ہوگا۔ تو یہ اس حقیقت کی طرف بھی قرآن نے بعض مقامات پر توجہ دلائی ہے، کیونکہ ایک
ایک جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے سورہ طٰہٰ کے اندر وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز کو میرے ذکر کے لیے قائم کرو۔ دوسری جگہ فرمایا کہ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، کہ ان مومنوں نے فلاح پائی جو اپنی نمازیں خشوع و خضوع سے ادا کرتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ نماز بغیر کسی کمی بیشی کے اس طریقے کے مطابق ادا کی جائے جس طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، پس جب تم امن میں ہو جاؤ تو اس طریقے کو یاد کرو جو طریقہ اس نے تم کو سکھایا ہے۔ تو نماز کی صفوں کا ٹھیک کرنا اور ارکان نماز کو ٹھیک ٹھیک ادا کرنا بھی اس میں شامل ہے۔ اسی وجہ سے حدیث میں بھی آیا ہے کہ تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، کہ صفوں کو برابر کرنا بھی اقامت صلاۃ کا ایک جز ہے۔ چوتھی چیز نماز کی پوری پابندی ہے۔ فرمایا کہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، نماز قائم کرو سورج کے زوال کے وقت سے لے کر کے رات کے تاریک ہونے تک، اور صبح کے وقت کا قرآن پڑھنا ہے۔ تو یہاں صبح کے وقت کا قرآن پڑھنے سے مراد اکثر مفسرین نے فرمایا کہ فجر کی نماز ہے یہ۔ تو اسی چیز کو دوسرے مقامات میں نمازوں کی نگرانی سے تعبیر کیا گیا ہے کہ حافظوا علی الصلوات، کہ نمازوں کی نگرانی کرتے ہیں، یعنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ پانچویں چیز نماز پر قائم رہنا، ایسا فرمایا ہے کہ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ، وہ اپنی نمازوں پر برابر قائم رہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے چھٹی چیز جمعہ و جماعت کا قیام و اہتمام ہے، خصوصیت کے ساتھ۔ جب امت یا امام کی طرف سے اس کی نسبت کی جاتی ہے تب تو واضح طور پر جمعہ و جماعت کا قیام و اہتمام ہی جو ہے مد نظر ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ایک جگہ اللہ رب العزت نے غالباً سورہ حج میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار بخشیں گے تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم کریں گے اور برائی سے روکیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جس میں انہوں نے اپنی ذریت کا مشن بتایا ہے، ان الفاظ میں نقل ہوئی ہے کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب میں نے اپنی اولاد میں سے بعض کو اس کھیتی کی زمین میں تیرے محترم گھر کے پاس بسایا ہے، اے ہمارے رب تاکہ یہ نماز قائم کرے۔ تو صلاۃ کا لفظ اصل لغت میں کسی شے کی طرف متوجہ ہونے کے لیے آیا ہے، پھر یہیں سے لفظ رکوع کے معنی میں اور پھر تعظیم اور تضرع اور دعا کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے۔ اسی طریقے سے مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے کی تحقیق یہی ہے کہ یہ لفظ عبادت کے معنی میں بہت قدیم ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ ایک زبان میں اس کو دعا اور تضرع کے معنی میں، اور عبرانی میں رکوع اور نماز کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ قرآن میں یہ لفظ ایک اصطلاح کی حیثیت سے استعمال ہوا ہے جس کی وضاحت قرآن نے بھی کر دی اور سنت نے بھی اس کی پوری وضاحت کی ہے۔ تو امت کے قولی و عملی تواتر نے اس کی شکل و حیت اور اس کے اوقات بالکل محفوظ رکھے ہیں۔ اس کے کسی جز میں کوئی اختلاف ہے تو محض فروعی قسم کا ہے جس سے اصل حقیقت پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر جو نماز کا جو ذکر کیا گیا ہے اقیم الصلاۃ، تو اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں نماز کے سلسلے میں۔ یہاں مطلق نماز کا کہ نماز قائم کرتے ہیں تو اس میں سنن بھی آ گیا، نوافل بھی آ گیا، فرائض بھی آ گئے، اسی طریقے سے واجبات بھی آ گئے۔ اسی طریقے سے نماز کے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں، نماز کے واجبات، نماز کے فرائض، نماز کے شرائط، نماز کے مستحبات، نماز کی سنتیں، تو ساری کی ساری چیزیں آ گئی ہے۔ انشاءاللہ کل جو ہے نماز کے فرائض کتنے ہیں، نماز کے شرائط کتنے ہیں، نماز کے واجبات کتنے ہیں، نماز کے مستحبات کتنے ہیں، اس کو بھی انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو پیش کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔